الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ القرآن وعمل بما فيه يلبسه تاج يوم القيامة ذوقه أحسن من ضوء الشمس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم تمام احباب درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. برادران اسلام، میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے عزیز طلباء، خصوصاً اس ادارے کے محتمم حضرت مولانا مفتی زبیر احمد درخواستی صاحب، اس ادارے کے منتظم حضرت قاضی صاحب، وقاص فراچہ صاحب، تمام اہل علاقہ، ادارے کے معاونین و متعلقین، میں سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ کہ آپ کے اس ادارے سے حسب ثابت اس سال بھی اس گلشن نبوی سے، کہ جس گلشن نبوی کی بنیاد ہمارے بزرگ، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما حضرت مولانا فداء الرحمن درخواستی صاحب نور اللہ مرقدہ، کہ انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، اس ادارے کی ظاہری تعمیر اور روحانی تعمیر دونوں کا اہتمام کیا، اور اللہ کے فضل و کرم اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس بے سر و سامانی کی کیفیت میں کہ ظاہری کوئی اسباب یہاں ادارے کو چلانے کے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی مدد اور قرآن کا یہ معجزہ کہ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس گلشن نبوی سے 12 حفاظ کرام تیار ہوئے، جنہوں نے اپنے سینوں کو قرآن سے منور کیا، کہ جن کے سینوں میں اللہ نے اپنا نور محفوظ کیا، اور اسی طرح کچھ طلباء کہ جنہوں نے ناظرِ قرآن مکمل کیا. یہ الحمدللہ اس ادارے کی سالانہ کارکردگی ہے. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ مدرسے کیا کرتے ہیں، ان مدرسوں کا کیا کردار ہے. تو ہم انہیں ہر سال جب یہ سالانہ پروگرامات ہوتے ہیں مدارس کے اندر، اس وقت پورے ملک میں الحمدللہ کے مدارس میں کسی جگہ پہ تکمیل صحائے ستہ بخاری شریف کا پروگرام ہو رہا ہے، کسی جگہ پہ مشکات شریف کی تکمیل کے پروگرامات ہو رہے ہیں، کسی جگہ تجوید کی تکمیل کے پروگرامات ہو رہے ہیں، کسی جگہ حفظ قرآن کی تکمیل کے پروگرامات ہو رہے ہیں. تو ان پروگرامات کرنے کا مقصد اور مدعا بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم قوم کو
یہ بتا سکیں کہ وہ تمہاری زکوٰۃ صدقات تمہارا تعاون کہ جو تم مدارس کے ساتھ کرتے ہو تو وہ مدارس یہ پھول تیار کر کے اس قوم کے حوالے کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ کہ اس بے سر و سامانی کی کیفیت میں ہر سال صرف ایک بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جو علماء دیوبند کے مدارس کا تعلیمی بورڈ ہے، گزشتہ سال ایک سال میں 1,09,000 حفاظ کرام پاکستان کے مدارس نے تیار کر کے اس قوم کو دیے تھے، اور اس سال بھی الحمدللہ 1,00,000 سے زیادہ طلباء حفاظ کرام الحمدللہ کے ان مدارس نے تیار کر کے اس قوم کو دیے ہیں، اور یہ انہی مدارس کی آگے جو سب آگے یہ انہی مدارس کی یہ برکت ہے کہ آج الحمدللہ کہ یہ جو دین کی رونقیں ہم دیکھ رہے ہیں، آگے آ ہیں یہ جو دین کی رونقیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو دین کی برکتیں ہم دیکھ رہے ہیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ ان مدارس ہی کی برکت سے ہے۔ اگر یہ مدارس دینیہ ان کی بنیاد ہمارے اکابر نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دارالعلوم دیوبند کی صورت میں برصغیر میں یہ بنیاد نہ رکھی گئی ہوتی تو آج پتہ نہیں کہ ہمیں اور آپ کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو کلمہ بھی نصیب ہوتا یا نہ ہوتا۔ تو یہ ان مدارس کی برکت ہے کہ بے سر و سامانی کی کیفیت میں الحمدللہ کہ ہر سال یہ مدارس دینیہ یہ اس قوم کے لیے ان کی دینی ضرورتیں، جہاں حفاظ 1,00,000 سے زیادہ حفاظ ہر سال الحمدللہ ان مدارس میں تیار ہوتے ہیں، وہاں کم از کم 25 سے 30 ہزار علماء کہ جو دورہ حدیث مکمل کر کے سیاہ ستہ مکمل کر کے امتحان دے کر پاس ہوتے ہیں، 30,000 کے قریب علماء الحمدللہ ہر سال تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح تقریباً 10,000 سے زیادہ مفتیان کرام ہر سال الحمدللہ کہ یہ مدارس دینیہ اس قوم کو دیتے ہیں۔ اسی طرح قراء کہ جو تجوید کا 2 سالہ کورس مکمل کر کے تجوید پڑھ کر قاری بن کر الحمدللہ کہ ہر سال 15 سے 20 ہزار قراء یہ مدارس دینیہ اس قوم کو دے رہے ہیں۔ الغرض کہ ان مدارس کی ذمہ داری جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے جو اپنوں کی وجہ سے ناکام ہوئی، اور اس وقت کے انگریز کا یہ پروگرام تھا، پلان تھا کہ ہم نے مسلمانوں سے دین کو چھین لینا ہے، ان کو دین سے خالی کر دینا ہے۔ ان کو اسی وجہ سے جب انگریز برصغیر میں آیا تو تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ صرف لکھنؤ میں 1,000 مدرسے تھے، 1,000 مدرسے صرف لکھنؤ کے شہر میں۔ اسی طرح حیدرآباد، اسی طرح بمبئی، اسی طرح یہ پورے برصغیر میں لاکھوں مدرسے تھے، لیکن 1857 کے بعد پھر وہ وقت بھی آیا کہ انگریز نے پورے برصغیر سے مدارس بند کر دیے، اور جناب من انگریز نے مساجد تک سے یہ جو نورانی قاعدہ ہم پڑھاتے ہیں یہ نورانی قاعدے تک اٹھا لیے، قرآن پاک سارے کے سارے اٹھوا لیے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ مقصد یہ تھا کہ اس مسلمان قوم کو دین سے بالکل بیزار کر دینا، دین سے بالکل ناشنا کر دینا۔ لیکن الحمدللہ کہ اس وقت ہمارے اکابر نے ان مدارس کو زندہ کیا، مدارس کی بنیاد رکھی، اور یہ ذمہ داری قبول کی کہ ہم نے اس قوم کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ نوجوانوں آپ کو پتہ نہیں، یہ جو سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں جو جن کی عمریں 50-60 سال سے زیادہ ہیں، ان سے پوچھو کہ آپ اس ملک میں آج سے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے، 45 سال پہلے
یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جب رمضان آتا تھا تو حافظ قرآن نہیں ملتا تھا، تلاش کرتے تھے حافظ قرآن کے لیے، ہمیں حافظ قرآن مل جائے تراویح سنا دیں۔ لیکن الحمدللہ کہ ان 40-45 سالوں میں ان مدارس نے قوم کو اتنے افراد، اتنے حفاظ، اتنے قراء دے دیے کہ اب یہ رمضان سر پہ ہے کہ اب الحمدللہ کے حفاظ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی جگہ مل جائے اور ہم قرآن سنا دیں۔ ایک مسجد میں 2-2، 3-3، 4-4 حافظ قرآن وہ طلبگار ہوتے ہیں کہ ہمیں قرآن سنانے کا موقع دے دیا جائے۔ گھروں میں بیٹھکوں میں حفاظ اپنا قرآن سنا رہے ہیں۔ اب ہمارے مدرسے میں الحمدللہ 6 جگہ پہ قرآن ختم ہوتا ہے رمضان مبارک۔ ایک 10 روزہ قرآن ختم ہوتا ہے، ایک 13 روزہ قرآن ختم ہوتا ہے، ایک 15 روزہ قرآن ختم ہوتا ہے، ایک 21 روزہ قرآن ختم ہوتا ہے، ایک 27 روزہ قرآن ختم ہوتا ہے، ایک 29 روزہ قرآن ختم ہوتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ مدارس کہ اپنی دینی ذمہ داری الحمدللہ ان مدارس نے پوری کی، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں، آپ کہتے ہیں نا ان مدرسوں نے کیا کیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ سعودی عرب جو یقیناً ہمارے ایمان کا مرکز ہے، حرمین کی وجہ سے سعودی عربیہ مکہ اور مکرمہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ الحمدللہ یہ آپ حضرات کا اعزاز ہے اہل پاکستان کا کہ آج سے 30-35 سال پہلے سعودی عرب کی یہی کیفیت تھی کہ وہاں رمضان میں تراویح میں مکمل حافظ قرآن ان کو نہیں ملتا تھا کہ جو تراویح میں قرآن سنا سکے، وہ سورتوں میں قرآن سنایا کرتے تھے۔ صرف حرمین شریفین میں پورا قرآن پڑھا جاتا تھا، سنایا جاتا تھا۔ باقی جو عام مساجد ہیں پورے سعودی عرب، اسی طرح قطر، اسی طرح کویت، اسی طرح بحرین، دمام، عمان، اس پورے خلیج میں ان کے پاس حفاظ نہیں تھے۔ الحمدللہ یہ اہل پاکستان کا یہ اعزاز ہے کہ سب سے پہلی کھیپ یہاں پاکستان سے 60 قراء حضرات کی الحمدللہ یہاں پاکستان سے گئی، جنہوں نے وہاں پہ حفظ کی بنیاد رکھی، اور اس وقت یہ آپ کے حرمین کے جتنے ائمہ بھی ہیں یہ سارے کے سارے پاکستان کے قراء کے الحمدللہ یہ شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ کا اعزاز ہے کہ حرمین شریفین میں بھی اس وقت جو ائمہ حرمین ہیں تو وہ پاکستان کے قراء کے الحمدللہ وہ شاگرد ہیں۔ ہمارے بزرگ سے فوت ہو گئے، اللہ غنی کی رحمت فرمائے، قاری اکبر شاہ صاحب، جو 40 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، اور مکہ مکرمہ کے یہ تمام اس وقت کے بھی جو ائمہ ہیں، یہ شیخ سدیس ہو گئے، یہ جناب شیخ عبدالوہاب ہو گیا، اسی طرح یہ بلیلہ ہو گیا، یہ جتنے بھی یہ تمام کے تمام یہ قاری اکبر شاہ صاحب کے یہ شاگرد تھے۔ اور الحمدللہ کہ اس وقت بھی حرمین شریفین میں آپ جائیں، مدینہ منورہ میں جائیں جہاں حفظ کی کلاسیں لگتی ہیں، جو خوش قسمت حضرات گئے انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ حرم کے اندر حرم مدینہ میں اور اسی طرح مکہ مکرمہ میں دوسری منزل پہ جو حفظ کی کلاسیں لگتی ہیں تو وہاں پہ اکثر جو استاد ہیں وہ الحمدللہ آپ کے پاکستان کے حفاظ اور قراء۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ مدارس نے یہ قوم کو دیا کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان مدارس کی ہمیں تو قدر نہیں، نہ ہم تو کہتے ہو جی چھٹو جی ہو جی، مولوی بن گیا تو کھائے گا کی، حافظ بن گیا تو کرے گا کی۔ ہمارا تو یہ ذہن ہے نا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولوی نے کیا کام ہے۔ یاد رکھو کہ الحمدللہ ان مدارس کی قدر ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں مولوی بن گئے جی، حافظ بن گئے جی، کیا ہو گیا جی، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر ان کی اہمیت آپ نے سمجھنی ہے، ان کی قوت کو آپ نے سمجھنا ہے، ان کی قدر اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آج آپ دنیا کفر سے پوچھیں، آج امریکہ سے پوچھیں، برطانیہ سے پوچھیں، کینیڈا سے پوچھیں، جناب پورے یورپ سے آپ پوچھیں کہ دنیا کفر کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کے عزائم کے مکمل ہونے میں اگر ہے تو وہ یہ مدرسہ اور یہ داڑھی ٹوپی اور پگڑی والا ہے۔ کہ آج دنیا کفر یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا گزشتہ 35-40 سالوں سے ان مدارس کے خلاف پروپیگنڈے، او جی یہاں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، او جی یہاں شدت پسندی سکھائی جاتی ہے، او جی یہاں پہ بنیاد پرستی سکھائی جاتی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مدرسوں کے دروازے کھلے ہیں الحمدللہ،
ہمارے مدرسوں کے دروازے بند نہیں ہیں، 24 گھنٹے جب چاہو جس وقت چاہو آپ مدرسے میں آ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے لیے۔ اور یہ جو آپ کے سامنے یہ ہر سال الحمدللہ اس سال یہ 12 حفاظ کرام، یہ 12 حافظ، آپ اہل محلہ، آپ مدرسے کے معاونین، آپ مدرسے کے سرپرست، آپ بتائیں گے یہ آپ کو یہ دہشت گردوں کی شکلیں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ دور میں، خصوصاً مشرف کے دور میں، کہ جب پاکستان میں ہر روز بم دھماکے ہو رہے تھے، تو آپ یاد کریں ذرا، ذہنوں پر زور دیں کہ جب بھی کہیں کسی جگہ بم دھماکہ ہوتا اور ٹی وی پہ خبر آتی تھی کہ فلانی جگہ پہ بم دھماکہ ہو گیا، تو ساتھ میں وہ خبر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ خودکش حملہ آور کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، یا خودکش حملہ آور نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی، یا خودکش حملہ آور نے پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ مقصد کیا؟ مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ قوم کا ذہن بناتے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یا یہ جو خودکش حملے ہو رہے ہیں، یا یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں، تو یہ داڑھیوں، ٹوپیوں اور پگڑیوں والے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں ان مدارس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، قدر نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ان مدارس کی اہمیت اور قدر وہ دنیا کفر سمجھتی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جب تک مسلمان قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجد، منبر و محراب اور علماء کے ساتھ جڑا ہے، تو دنیا کفر اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 9/11 کے بعد خصوصاً آپ تمام اہل علم، اور آج کل تو پوری دنیا وہ آپ کے اس موبائل پر ہے، دنیا کے کسی مسئلے کو آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، موبائل کا ایک بٹن دبائیں، اب تو یہ اے آئی پر کیا نیا فتنہ آ گیا ہے، اے آئی، اسی طرح اور کئی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ دنیا کے کسی مسئلے کو آپ دیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، تو آپ ایک بٹن دبائیں، ساری چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ 9/11 کے بعد دنیا کفر نے اپنے ملکوں کے تھنک ٹینکس کو ایک ٹارگٹ دیا، اور وہ ٹارگٹ یہ دیا کہ بھائی مسلمان کو تو ہم گولی کے ساتھ، بم کے ساتھ، میزائل کے ساتھ نہیں ختم کر سکتے، ہمیں ایسا کوئی طریقہ بتاؤ کہ جس سے ہم مسلمان کو ختم کر دیں۔ اور مسلمان کو ختم کرنے سے ان کا یہ مراد نہیں ہے کہ بالکل مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، نہیں، ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ مسلمان کو دین سے دور کر دیں، مسلمان میں جو دین کی غیرت، مسلمان میں جو رسول اللہ کی محبت، مسلمان میں جو صحابہ کی محبت، مسلمان میں جو علماء کا احترام، مسلمان میں جو قرآن کا احترام، قرآن کا تقدس، قرآن کی عظمت، قرآن کی رفعت، قرآن کی شان جو مسلمان کے دل میں ہے، صحابہ کی عظمت، صحابہ کا تقدس، صحابہ کی محبت جو مسلمان کے دل میں ہے، ان کا سب سے بڑا پروگرام اور ان کی خواہش یہ ہے کہ مسلمان کو ان چیزوں سے خالی کر دو۔ تو انہوں نے اپنے تھنک ٹینکس کو یہ ٹارگٹ دیا کہ ہمیں ریسرچ کر کے بتاؤ کہ ہم مسلمان کو دین سے کس طرح دور کریں۔ تو پوری دنیا کفر کے تھنک ٹینکس نے اپنی حکومتوں کو یہ تجاویز پیش کی۔ پہلی تجویز یہ پیش کی کہ مسلمان کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کم کر دو، مسلمان کا تعلق قرآن سے کم کر دو، مسجد، منبر و محراب سے کم کر دو، مسلمان کے دل میں حضرات صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دو، علماء کی عزت و وقار کو ختم کر دو، تو یہ مسلمان خود بخود ختم ہو جائے گا، پھر اس کو گولی مارنے کی یا بم مارنے کی یا میزائل مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں گے گزشتہ 25-30 سالوں سے پوری میڈیا کے اوپر، کیونکہ ہمارا یہ میڈیا یہ ہمارا تو ہے نہیں، یہ تو یہودیوں کا میڈیا ہے، یہودیوں کے قبضے میں، تو پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کی مالیات، پوری دنیا کا جناب من نظام اس وقت یہودیت کے قبضے میں۔ تو آپ نے دیکھا کہ میڈیا کے اوپر جناب من باقاعدہ علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف، اور ایسے نوجوان تیار کیے گئے، ایسے لوگ تیار کیے گئے
کہ علماء کو جناب من گالیاں دینا، سب و شتم کرنا، علماء کی تذلیل کرنا، سوشل میڈیا پہ وہ خرافات اور وہ بکواسات علماء کے بارے میں. مقصد کیا؟ مقصد یہی کہ علماء کا وقار اور عزت کیوں؟ اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اس دین کے وارث، نبی کے وارث، نبی کے دین کے وارث وہ کون ہیں؟ علماء ہیں. تو جب علماء کا وقار ختم ہو گیا تو دین کا وقار خود بخود ختم ہو جائے گا. جب صحابہ کے بارے میں دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے تو وہ دین کے جو صحابہ کے واسطے سے آئے، اس دین کے عینی گواہ کون ہیں؟ حضرات صحابہ کرام ہیں. اس قرآن کو نازل ہوتے ہوئے کس نے دیکھا؟ میں نے، آپ نے دیکھا ہے؟ ابو بکر نے دیکھا، عمر نے دیکھا، عثمان نے دیکھا، علی نے دیکھا، معاویہ نے دیکھا، زبیر نے دیکھا، طلحہ نے دیکھا. 1,24,000 یا اس سے کم و بیش صحابہ کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بھی دیکھا، رسول اللہ کو اس وحی کے مطابق عمل کرتے ہوئے بھی دیکھا، اس عمل کے مطابق صحابہ کو عمل کرواتے ہوئے بھی دیکھا. تو اس دین کے عینی گواہ کون؟ بولو، صحابہ. اور جب صحابہ کی ذات مشکوک ہو گئی تو یہ دین مشکوک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل. ہمیں قرآن کن سے ملا؟ قرآن کو ہم تک پہنچانے والے کون؟ صحابہ. حضرات صحابہ کرام. صحابہ نے رسول اللہ سے سیکھا، رسول اللہ کے بعد صحابہ نے آگے تابعین کو پڑھایا، تابعین نے تبع تابعین کو، تبع تابعین نے سلف صالحین کو، سلف صالحین نے چلتے 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 الحمدللہ قاری صاحب تک یہ سلسلہ پہنچا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال الحمدللہ یہ قاری صاحب آپ کو 8، 10، 12، 14 حفاظ کرام تیار کر کے دیتے ہیں. تو یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو آج ان بچوں تک، یہ آج بچے یہ حافظ قرآن بن گئے. ان بچوں کا استاد کون ہے؟ قاری صاحب. قاری صاحب کے استاد کون ہے؟ فلاں قاری صاحب. ان کے استاد کون ہے؟ فلاں قاری صاحب. اسی طرح یہ سند چلتے 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 محمد رسول اللہ تک پہنچ. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی ہمارے مدارس کا اعزاز ہے الحمدللہ کہ ہم جو یہاں چاہے قرآن پڑھاتے ہیں، چاہے احادیث مبارکہ پڑھاتے ہیں، سیاہ ستہ پڑھاتے ہیں، مشکات شریف پڑھاتے ہیں، بخاری، ترمذی، مسلم، سنن نسائی، ابن ماجہ، یہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، تو الحمدللہ یہ ایسا علم نہیں ہے کہ یہ آج کا علم ہے، بلکہ یہ سند کے ساتھ. اور ہماری سند الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہماری سند وہ بالکل اثر من الشمس کی طرح. جیسے میں نے اب الحمدللہ میں نے پڑھا، میرے استاد ہم نے جو ایک بنوری چوک سے سند فراغت حاصل کی، وہاں ہمارے استاد جو تھے حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب، اسی طرح پھر ان کے استاد حضرت بنوری، اسی طرح پھر آگے چلتے 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 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے چلتے چلتے یہ حدیث مبارکہ کی یہ سند پہنچتی ہے سید حضرات صحابہ کرام اور حضرات صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو الحمدللہ کہ ہمارے مدارس میں جو دین پڑھایا جاتا ہے یہ دین ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، نہیں، یہ باقاعدہ ہے. ہر ایک ہمارے جتنے بھی مدارس میں پڑھانے والے ہیں سب کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تک ملتی ہے. سبحان اللہ. یہی مدارس کا اعزاز ہے. آج ہم سینہ ٹھوک کر دنیائی عیسائیت اور دنیائی یہودیت کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ آؤ تم عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ایک قول، کوئی ایک فعل، کوئی ایک عمل صحیح سند کے ساتھ تم پیش کر دو. یا دنیا یہودیت کو کہتے ہیں آؤ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ایک قول، کوئی ایک فعل، کوئی ایک عمل صحیح سند کے ساتھ پیش کر دو. اور اس کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ میرے آقا کی زندگی کا ہر عمل، میرے آقا کی زندگی کا ہر قول، میرے آقا کی زندگی کا ہر فعل، میرے آقا کی غم کی زندگی، میرے آقا کی خوشی کی زندگی، میرے آقا کی گھر کی زندگی، میرے آقا کی بازار کی زندگی، میرے آقا بحیثیت تاجر کے، میرے آقا بحیثیت باپ کے، میرے آقا بحیثیت حکمران کے، میرے آقا بحیثیت چیف مارشل کے، میرے آقا بحیثیت مزدور
کے میرے آقا بحیثیت قیدی کے جس حیثیت کے ساتھ بھی دیکھو، آؤ ہم تمہیں اپنے آقا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ صحیح سند کے ساتھ پیش کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ فرق ہے، یہ اعزاز ہے ان مدارس کا کہ آج الحمدللہ کہ ان مدارس کے ذریعے سے آقا کی زندگی محفوظ، آقا کی سیرت محفوظ، آقا کی صورت محفوظ، آقا کی سنتیں محفوظ، آقا کے اعمال محفوظ، آقا کا کردار محفوظ۔ اس لیے اللہ نے بھی اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور حفاظت کی یہ صورت ہے، یہ حفاظت کی صورت ہے۔ یہ 12 بچے جن کے سروں پہ آج الحمدللہ حافظ قرآن کا تاج سجا، آج ہماری حیثیت میں ہماری نظر میں وہ جی حافظ بن گئے، نہیں، ان کی عظمت دیکھنی ہے، ان کی شان دیکھنی ہے۔ میرے آقا نے کہا، امام الانبیاء سردار دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، جناب من ہر ایک کو ویقول آدم نفسی نفسی، ویقول نوح نجی اللہ نفسی نفسی، ویقول ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی، ویقول اسماعیل ذبیح اللہ نفسی نفسی، ویقول موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی، ویقول عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی۔ کہ اس نفسا نفسی کے عالم میں ان حفاظ کرام کا یہ اعزاز ہوگا، اللہ ان کو پروٹوکول دیں گے۔ کیا پروٹوکول دیں گے؟ اللہ کہیں گے اے حافظ قرآن، تیرا اعزاز تو یہ ہے کہ ورتل، کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی وہ تیرا مقام۔ سبحان اللہ، سب اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ان حفاظ کرام کا یہ اعزاز ہوگا، یہ پروٹوکول ہوگا، پروٹوکول کہ اللہ ان حفاظ کو کل قیامت کے دن یہ اختیار دے گے، اختیار، ان کو اختیار ہوگا کہ خود تو تم نے جنت میں جانا ہی جانا ہے، اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کہ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، جاؤ تمہیں یہ اختیار دیتا ہوں کہ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کے جن کے لیے جہنم لکھی جا چکی ہے، تمہیں یہ میں پروٹوکول دیتا ہوں کہ تم خود بھی جنت میں جاؤ اور ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ اعزاز نہ کسی صدر کا ہوگا، نہ کسی وزیر کا ہوگا، نہ کسی سرمایہ دار کا ہوگا، نہ کسی کارخانے دار کا ہوگا، نہ کسی چودھری کا ہوگا، نہ کسی خان کا ہوگا، نہ کسی نواب کا ہوگا، نہ کسی وڈیرے کا ہوگا۔ یہ اعزاز اللہ دے گا تو ان حفاظ کرام کو دے گا۔ تو اس لیے قابل مبارکباد ہیں یہ حفاظ کرام، ان کے والدین، ان کے اعزاء اقرباء، اس ادارے کے اساتذہ، منتظمین، اس ادارے کے معاونین اور ہمارے اس ادارے کے سرپرست، میرے دوست، میرے بھائی چودھری بشیر گورسی صاحب کے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ آج یقیناً یہ ادارہ حضرت مولانا فدا الرحمان درخواستی صاحب رحمہ اللہ، چودھری بشیر گورسی صاحب رحمہ اللہ، اور اسی طرح بے شمار ہمارے دوست احباب کہ جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی لیکن آج دنیا میں نہیں ہے، انشاءاللہ یہ حفاظ اور یہ ادارہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اصل صدقہ جاریہ یاد رکھو یہی ہے، یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ یہ انشاءاللہ قیامت تک چلے گا، قیامت کی صبح تک انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے۔ آج تک لوگ کہتے ہیں او جی مدرسہ، دیکھیں نا یہ مدارس کے خلاف، مدارس کے خلاف۔ بابا جی بیٹھ جاؤ، بابا جی خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ۔ مدارس کے خلاف محسوس اور غیر محسوس طریقے سے جناب من ایک مسلسل سازشیں ہو رہی ہیں۔ پہلے مدرسوں کی، مسلمانوں کی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، چرم قربانی کس کو ملتی تھی؟ بولے نا، آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے عموماً مسلمانوں کی زکوٰۃ، صدقات کہاں جاتی تھی؟ مدارس، اہل مدارس۔
مدرسوں کو ملتی تھی، کیونکہ مدرسوں کی، اب آپ کا یہ ادارہ ہے، آپ کے اس علاقے میں اس کی کوئی ذاتی ایسی کوئی پراپرٹی نہیں ہے کہ جس سے ماہانہ آمدنی اس کو آتی ہو، اس مکمل توکل علی اللہ پہ کرتے ہوئے آپ مسلمانوں کے تعاون سے الحمدللہ یہ ادارہ چل رہا ہے۔ آپ کے تعاون، آپ کی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات، مفتی زبیر صاحب جناب من جوانی میں اسی غم میں پورے ہو گئے کہ کس طرح مدرسے کو چلایا جائے۔ آج ہمارے گھر میں ہم 4-5 افراد ہیں، گھر چلانا مشکل ہے، بچوں کی ضروریات پوری کرنی مشکل ہے، اور جہاں 60 70 80 100 طلباء ہوں، ان طلباء کی ضروریات، ان کا کھانا پینا، ان کا علاج، معالجہ، کاپی کتاب، پینسل، کپڑے، جوتے، ہر چیز کا خیال رکھنا، یہ اہل مدرسہ انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو یہ مدارس یہ آپ مسلمانوں کے تعاون سے چل رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 25-30 سالوں میں ہمارے ملک میں گلی گلی میں NGOs بنا دی گئی ہیں، گلی گلی میں جناب من ویلفیئر سوسائٹیاں بنا دی گئی ہیں، گلی گلی میں، اور اس کے علاوہ ملک کی جتنی بھی جناب بڑے اداکار ہیں، فنکار ہیں، کریکٹر ہیں، جناب جتنی بھی سیلیبریٹری ہیں، ان کو اس کام پہ لگا دیا ہے کہ تم اپنی اپنی NGOs بناؤ۔ مقصد کیا؟ مقصد یہ کہ قوم جو ہے وہ ان اداکاروں کے پیچھے، ان کریکٹروں کے پیچھے، ان فنکاروں کے پیچھے چلے، اور قوم کی یہ زکوٰۃ صدقات یہ ان اداکاروں کو، کریکٹروں کو ملے، اور قوم کی یہ زکوٰۃ صدقات یہ مدرسے کو نہ ملے۔ جب مدرسے کو زکوٰۃ صدقات عطیات تعاون نہیں ملے گا تو یقیناً مدرسہ بند ہو جائے گا۔ لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے، یاد رکھو، دنیا کو جتنی مرضی پروگرام بنا لے، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ دنیا کفر اپنے پلان بناتی ہے، اپنے پروگرام بناتی ہے، اور اللہ کا اپنا پلان اور اپنا پروگرام ہے۔ جتنا مدارس کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، جتنا مدارس کے جناب اکاؤنٹ بند کیے گئے، مدارس کی رجسٹریشنیں بند کی گئی، جناب من مدارس کو تنگ کیا گیا، آئے روز کبھی IB والے آ رہے ہیں، کبھی ISI والے آ رہے ہیں، کبھی MI والے آ رہے ہیں، کبھی تھانے والا آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے۔ مقصد مدرسے والے کو تنگ کرنا تھا۔ جتنا انہوں نے مدرسے کو تنگ کرنے، مدرسے کا گھیرا کرنے کی کوشش کی، الحمدللہ اتنے ہی مدرسے زیادہ ہو گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنے ہی مدرسوں میں پڑھنے والے زیادہ ہو گئے۔ اب اس وقت کیفیت یہ، ابھی ہمارے سالانہ امتحان ہوں گے، چھٹیاں ہو جائیں گی، تو درجہ کتب کے جو مدارس ہوتے ہیں ان میں شعبان اور رمضان چھٹی ہوتی ہے، درجہ حفظ کے مدرسہ چلتا ہے، وہ 25 رمضان تک چلتا ہے، اور 10 شوال سے دوبارہ ہمارے مدرسے آغاز ہو جاتی ہے۔ تو اب جب 10 شوال آئے گی تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آ کر دیکھو کہ یہاں لینیں لگی ہوتی ہیں، مدرسوں میں لینیں لگی ہوتی ہیں جی کہ ہمیں داخلہ دے دو، اور اکثر مدارس میں 2 دن 3 دن داخلہ ہوتا ہے اور داخلے بند ہو جاتے ہیں، لوگ منتیں کرتے ہیں، سفارشیں کرواتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں کہ ہمارے بچے کو داخلہ دے دیں، لیکن ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس جگہ بھی محدود ہے، وسائل بھی محدود ہوتے ہیں، ہم معذرت کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے۔ یاد رکھو، تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ چاروں آسمانی کتابیں، ہمارا یہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا، یہ چاروں آسمانی کتابیں ہیں، چاروں منزل من اللہ ہیں، لیکن تورات، زبور، انجیل آسمانی کتاب ہے، لیکن کلام اللہ نہیں ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ تورات، زبور، انجیل آسمانی کتاب ہے، لیکن نہ موسیٰ کا معجزہ ہے، نہ عیسیٰ کا معجزہ ہے، نہ داؤد کا معجزہ ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، منزل من اللہ بھی ہے، اور محمد الرسول اللہ کا معجزہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تورات، زبور، انجیل یہ کلام اللہ نہیں ہے، ان کا کلام اللہ نے نہیں کیا، لیکن قرآن یہ کلام اللہ ہے کہ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے باقاعدہ اس کا تکلم کیا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اپنی نسبت اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے، جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں
حضرت قاری صاحب کو، مفتی صاحب کو، چودھری صاحب کو ان کی سرپرستی میں الحمدللہ والد صاحب کے بعد یہ سرپرستی کر رہے ہیں. اسی طرح اپنے وقاص پراچا صاحب اور دیگر تمام احباب، سب کے نام نہیں لے سکتا، کہ جو بھی تعاون کر رہے ہیں الحمدللہ، کہ یہ ایمان رکھیں، یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ یہ ادارہ اور یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. کل ہم نہیں ہوں گے، کل ہم نہیں ہوں گے. جیسے ہمارے بڑے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے. ہم نے کوئی قلعے نہیں ٹھوکے ہوئے کہ ہم نے صدا ہے، نہیں. لیکن کل جب اس اندھیرے گھر میں آج ان 12 بچوں کے سروں پہ جب دستار فضیلت ہم سجائیں گے، اور یہ بچے جب بھی قرآن کی تلاوت کریں گے یا کرتے ہیں، تو ان کے ایک ایک حرف کا اجر و ثواب جہاں ان کو ملتا ہے، ان کے والدین کو ملتا ہے، تو وہاں اس ادارے کے معاونین کو، اس ادارے کے متعلقین کو، اس ادارے کے محبین کو، ان کو بھی پورا اجر و ثواب ان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے. تو اس لیے آپ اللہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک اور اللہ کا شکر ادا کریں. میں اہل علاقہ سے عرض کروں گا خصوصاً کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ حضرت مولانا فدا الرحمان درخواستی رحمہ اللہ وہ کراچی سے چل کے انہوں نے یہاں آ کے آپ کے علاقے میں یہ باغ نبوی لگوایا ہے. یہ مدارس جو ہے نا یہ نبوی باغ ہیں، اور ان میں یہ پڑھنے والے یہ مہمانان رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. تو ذرا خود دیکھیں کہ آج اگر میرے مہمان کا یا آپ کے مہمان کا، آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے اور کوئی اہل محلہ کوئی شخص اس مہمان کی توہین کرے، تو آپ لڑنے اور مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے کہ میرے مہمان کی توہین کی ہے. اور اگر کوئی آپ کے مہمان کی عزت کرے تو آپ اس کی عزت کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ جس نے میرے مہمان کی عزت کی ہے لہذا میں اس کی عزت کروں گا. تو یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. ان کی قدر کرو گے، ان کی عزت کرو گے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو گے تو اللہ تمہاری قدر کرے گا، تمہاری ضرورتوں کا خیال کرے گا، اور تمہیں روزی میں برکتیں اور جان مال اولاد میں برکتیں دے گا. اس لیے آپ اہل محلہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے اس علاقے میں یہ باغ نبوی لگایا ہے، لہذا اس سے خود بھی سیراب ہو. صرف یہ نہیں کہ جی مدرسے کے بچے نہیں، خود بھی اگر قرآن نہیں پڑھا آ کر سیکھو، یہاں انتظام موجود ہے. نماز نہیں آتی آ کے سیکھو. مسائل بنیادی مسائل، مولوی بننا ہر ایک کا فرض نہیں ہے. مفتی بننا اگرچہ ہر پاکستانی مفتی ہے لیکن مفتی بننا فرض نہیں ہے. عالم بننا فرض نہیں ہے، حافظ بننا فرض نہیں. لیکن یاد رکھو کہ ایک اچھا مسلمان بننا یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور اتنا دین سیکھنا کہ حلال حرام کی تمیز ہو جائے، جائز ناجائز کی تمیز ہو جائے، حق و باطل کی تمیز ہو جائے، اتنا دین سیکھنا بھی ہر مسلمان پہ فرض ہے. کل اللہ پوچھے گا اس بارے میں، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ باغ نبوی آپ کے علاقے میں لگایا ہے. لہذا آئیں دینی مسائل جو ابتدائی چیزیں ہیں، حلال حرام، نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، کم از کم یہ اتنا دین سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھیجیں. اپنی اولاد کو الحمدللہ یہاں نظام موجود ہے، نادرے کا نظام موجود ہے، حفظ کا نظام موجود ہے، تو اپنی اولاد کو بھیجیں. ان کو دین کم از کم اتنا دین ضرور پڑھائیں کہ کل جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو کم از کم ہماری اولاد اتنی دیندار تو ہونا کہ ہاتھ اٹھا کے ہماری مغفرت کی دعا تو کر لے. وگرنہ آج حالات ایسے ہیں. یہ ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے، پچھلے مہینے ہمارے ایک دوست فوت ہوا، بڑا اچھا دوست تھا، وہ اربوں پتی تھا، اربوں پتی، اپنی اولاد کے لیے اربوں کی جائیداد چھوڑ دیا. تو ہمارے یہاں ترتیب ہے کہ جب مدرسے کا کوئی معاون اس طرح فوت ہوتا ہے تو ہم باقاعدہ مدرسے میں قرآن پاک پڑھواتے ہیں اور پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کا حق ہے ہمارے اوپر. تو میں نے مدرسے میں قرآن پاک، میں سفر پہ تھا، مجھے پتا چلا، تو میں نے مدرسے میں کہا کہ ان کے لیے قرآن پاک پڑھے جائیں، جب میں آؤں گا تو پھر ان کو بلا کے دعا کروں گا.
تو جب میں واپس آیا سفر سے میں نے وہ ان کے بیٹے کو فون کیا کہ بیٹا اس طرح قرآن پاک پڑھے ہیں تو آ جائے آپ تاکہ ہم دعا کر لیں۔ تو پہلے مجھے کہہ رہے انکل میں ذرا مصروف ہوں تو نیکسٹ ویک جو ہے نا کوئی کر لیں گے، میں آ جاؤں گا۔ خیر وہ ہفتہ گزر گیا، اس کا نیکسٹ ویک آیا، پھر میں نے فون کیا، پھر کہنے لگا انکل میں مصروف ہوں، نیکسٹ میں کوشش کروں گا کہ آ جاؤں۔ خیر 3 ہفتے اس طرح ہی ہوا، آخر مجھے کہنے لگا انکل سوری میں نہیں آ سکتا، آپ خود ہی دعا کرا دیں، سمجھ گئے نہیں؟ اللہ اکبر۔ میں نہیں آ سکتا۔ آج وہ بیٹے کہ جن کے لیے وہ اربوں کی جائیداد چھوڑ گیا، اربوں کی، کارخانوں کی صورت میں، شادی حالوں کی صورت میں، کوٹھیوں کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں، کاروبار کی صورت، پیٹرول پمپس کی صورت میں، اربوں کی جائیداد چھوڑ گیا اسلام آباد میں۔ لیکن چونکہ اس اولاد کو دین نہیں پڑھایا تھا تو آج اس اولاد کو، اس کا ایک بیٹا برطانیہ کی یونیورسٹی سے فاضل ہے اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ امریکہ کی یونیورسٹی سے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن آج اس اولاد کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ جس باپ کے مال پہ وہ آج مزے کر رہے ہیں، ویٹوں میں پھر رہے ہیں اور ڈبل ڈوریں آگے اور پیچھے ان کے چل رہی ہیں، کہ وہ اس والد کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر سکے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کہ اپنی اولاد کو اتنا دین کم از کم ضرور پڑھا لو، اتنا دین کم از کم انہیں ضرور پڑھا لو کہ وہ ایک اچھے مسلمان، اور کل جب ہم قبر میں ہوں اور کچھ نہیں تو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ہمارے لیے دعائے مغفرت تو کر سکیں نا۔ تو اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں، وقت اوپر ہو گیا ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام احباب کو اور ان بچوں کو، ان کے والدین کو، مدرسے کے معاونین کو، حاجی صاحب الحمدللہ اس ادارے کے سرپرست ہیں، تو آپ تمام احباب کو مبارک ہو کہ آپ نے اس باغ نبوی سے یہ پھول تیار کیے۔ اللہ ان پھولوں کو اپنے والدین کے لیے، ادارے کے لیے، ادارے کے معاونین کے لیے، اہل علاقہ کے لیے، اہل محلہ کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا